معروف مبلغ اور اسکالر مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کی پہلی برسی کے موقع پر انتہائی جذباتی اور غمگین پیغام اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں رقمہ عرفان ملک اینڈ ویلکم ٹو این ادر ویلاگ۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ جناب، معروف مبلغ عالم دین مولانا طارق جمیل، جن کے بیٹے نے پچھلے سال آج ہی کے دن خودکشی کی تھی اور خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا، آج ان کے اس بیٹے کی موت کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور اس موقع پر مولانا طارق جمیل نے ایک انتہائی غمگین پیغام جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے، اور اپنے دل کی جو آواز ہے اور اپنے غم کو الفاظ کا روپ دینے کی کوشش کی ہے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے اس پیغام میں یہ لکھا ہے کہ آج میرے جگر کے ٹکڑے کو مجھ سے جدا ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس جدائی کا غم جو ہے وہ آج بھی تازہ ہے۔ مزید مولانا طارق جمیل نے اپنے غم کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے، اور مولانا طارق جمیل لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا نہایت عاجز پسند تھا، عاجزانہ اس کا رویہ تھا، اور وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ مولانا طارق جمیل نے یہ بھی لکھا کہ آج جب بھی میں تنہائی میں اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہوں، اس کا عکس میری آنکھوں کے سامنے بن جاتا ہے، جو ریفلیکشن ہوتا ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے بن جاتا ہے، اور خود بخود میری آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ ٹپک پڑتے ہیں۔ یہ غم اتنا شدید تھا، یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ میں اپنے بیٹے عاصم جمیل کو آج تک بھلا نہیں پایا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آخر میں اپنے اختتام پر، اس نوٹ کے اختتام پر مولانا طارق جمیل نے یہ بھی منشن کیا کہ مجھے امید ہے میرا بیٹا اس دنیا کے نسبت ایک بہت بہترین مقام پر ہوگا۔ مجھے اپنے رب پر، اپنے اللہ پر پورا یقین اور پورا بھروسہ ہے کہ عاصم جمیل جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت مقام جو ہے وہ اس کی موت کے بعد عطا کیا ہوگا۔ آپ سب کو یاد ہوگا، آج سے ٹھیک 1 سال پہلے مولانا طارق جمیل کا بیٹا عاصم جمیل، اس نے خودکشی کی تھی اور اپنے گن مین سے گولی لے کر اپنے دماغ میں مار لی تھی اور یوں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ تب یہ بات کہی جاتی تھی اور آج تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ مولانا طارق جمیل کا یہ بیٹا جو تھا یہ ذہنی اذیت کا شکار تھا، مینٹلی سٹیبل نہیں تھا، ڈپریشن کا بہت زیادہ شکار تھا، اور اس کے انتقال کے بعد جب یہ خودکشی کا واقعہ رونما ہوا تو مولانا طارق جمیل کے جہاں بہت سی فین فالوئنگ ہے، وہیں پر ان کے حاسدین بھی ہیں، تو لوگوں نے بہت زیادہ یہ بات کرنا شروع کر دی کہ مولانا طارق جمیل ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، اور آج اپنے اس بیٹے کی موت کو وہ شہادت کا درجہ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے یوسف جمیل نے کہا تھا، تب ایک بیان دیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو بھائی تھا وہ بہت زیادہ مینٹلی انسٹیبل تھا اور انسٹیبلٹی کا شکار تھا، مینٹلی ڈپریشن کا شکار تھا، اور اتنا اس کا ذہنی پرابلم ٹریگر کر چکا تھا کہ موت سے تقریباً 6 مہینہ پہلے اس کو الیکٹرک شاکس بھی لگائے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے ان جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اپنی اس کیفیت پر قابو نہ رکھ سکا، اور الٹیمیٹلی اس نے اپنے گن مین سے گولی لے کر جو ہے وہ اپنے دماغ پر مار لی اور یوں اپنی زندگی کا جو تھا وہ خاتمہ کر لیا۔ مولانا طارق جمیل آج بھی اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل کا اپنے اس پیغام میں بھی یہ کہنا ہے، اور وہ یہ بھی کہنا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک شہادت کی موت اس کو نصیب ہوئی ہے، اس نے کوئی خودکشی جو ہے وہ ایز سچ اس کی خودکشی کو خودکشی کا رنگ جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ بہرحال خودکشی تو بہرحال خودکشی ہی ہوتی ہے، لیکن مولانا طارق جمیل ہم سے بہت زیادہ سمجھ بوجھ، عقل، فہم، نالج رکھنے والے ایک انسان ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کے کچھ پہلو مولانا طارق جمیل کے سامنے ہوں یا ان کی فیملی کے سامنے ہوں جو ہم عام عوام کے سامنے نہیں ہے۔ سو دیٹ از دا ریزن دیٹ ہی از کالنگ his death as a martyrdom، اور اس کو جو ہے شہادت کا درجہ اور شہادت کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، بیکاز اگر کوئی انسان مینٹلی سٹیبل ہی نہیں ہے اور وہ اس کیفیت میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے تو
डेफिनेटली फिर उसकी शायद खुदकुशी को खुदकुशी जो है वो ना समझा जाए। सो आज से ठीक 1 साल पहले आसिम जमील ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया था, जिसके बाद मौलाना तारिक जमील जो कि पूरी दुनिया में अपनी शोहरत रखते हैं और पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की जाने लगी कि वो अपने बेटे की मौत को जो है, उसकी खुदकुशी को जो है शहादत का दर्जा करार दे रहे हैं। लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि हो सकता है उसकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अंदोहनाक पहलू हों और वो इतना मेंटली अनस्टेबल हो जो चीज़ें हमारे सामने ना हो, और जिस वजह से मौलाना तारिक जमील इसको शहादत का दर्जा जो है वो करार दे रहे हैं। लेकिन औलाद के बिछड़ने का गम और माँ बाप की ज़िंदगी होते हुए माँ बाप की मौजूदगी में, मतलब ये कहा जाता है कि बूढ़े बाप के लिए अपने बेटे के जनाजे को कंधा देना ये एक बहुत अंदोहनाक, अफसोसनाक और गमगीन लम्हा होता है, और इससे ज़्यादा किसी भी इंसान को तोड़ देने वाला लम्हा कोई और हो ही नहीं सकता। तो मौलाना तारिक जमील और उनकी फैमिली भी इसी कैफियत से गुजरे हैं। आज 1 साल मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला उनको और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।